السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسمانوں کی کنجی پارٹ نمبر 2 ویڈیو میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ کو پہلا پارٹ ضرور پسند آیا ہوگا، اسی لیے ہی تو آپ یہ دوسرا پارٹ سننے کے لیے منتظر ہیں۔ تو آئیے بنا کسی دیر کے ہم چلتے ہیں اپنی موضوع کی طرف۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو کے اندر ذکر کیا گیا بایزید بسطامی کا واقعہ، تو راہب نے جب اس سے سوالات کرنے شروع کیے، اس میں آخری سوال اس کا پچھلے ویڈیو کے اندر یہ تھا کہ وہ 12 بتا جن کا 13واں نہ ہو۔ آگے بھی اس نے سوالوں کی لسٹ رکھی، آگے بھی اس نے یہ سوال کیا کہ بتاؤ وہ قوم جو جھوٹی ہو لیکن وہ جنت میں جائے گی، اور ایک ایسی قوم بتاؤ جو سچی ہے لیکن دوزخ میں جائے گی، اور یہ بتاؤ کہ تمہارے جسم میں کون سی جگہ ہے جو تمہارے نام کی قرارگاہ ہے، اور یہ بتاؤ کہ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے جو بے جان ہے اور سانس لیتی ہے۔ ہم تجھ سے وہ 14 چیزیں بھی پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، اس چیز کا بھی جواب دو۔ اور ہم آگے بایزید بسطامی ہم آپ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ وہ قبر بتاؤ جو مقبور کو لے کر چلی، وہ پانی بتاؤ جو نہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ زمین سے نکلا، اور وہ 4 چیزیں بتاؤ، وہ 4 شخصیتیں بتاؤ جو نہ باپ کی پشت اور نہ شکم سے پیدا ہوئے مادر۔ پہلا خون بتاؤ جو زمین پر بہایا گیا۔ یہ چیز بھی ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو، وہ کون سی چیز ہے؟ آگے اس چیز کا بھی آپ جواب دو کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اسی کو ناپسند فرمایا، اور آگے یہ بھی بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے پیدا بھی فرمایا ہو پھر اس کی عظمت بھی خود ہی اللہ رب العزت نے بیان کی ہو۔ آگے ہم یہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ چیز بتاؤ جس کو اللہ نے پیدا بھی فرمایا پھر خود پوچھا ہو کہ یہ کیا چیز ہے، بتایا بنایا بھی خود اللہ نے، پیدا بھی خود اللہ نے اس چیز کو کیا، اور پھر پوچھا کہ بتا یہ چیز کیا ہے۔ آگے ہم یہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، اور آگے یہ بھی ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں، اور آگے ہم یہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں، کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں، کون سے مہینے افضل ہیں اور کون سی راتیں افضل ہیں، اور تامہ یہ کیا چیز ہے، وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، ان میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 پھول سائے میں ہیں، اور وہ چیز بھی بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو، طواف بھی کیا ہو حج بھی کیا ہو، لیکن نہ اس میں جان ہے اور نہ اس پر حج فرض ہے۔ آگے یہ بھی آپ سے ہم سوال کرتے ہیں
کہ کتنے نبی اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے اور ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے ہیں، اور وہ چار چیزیں بھی بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو لیکن سب کی جڑ ایک ہی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بھی ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ نکیر کیا چیز ہے اور قطمیر کیا چیز ہے اور فتیل کیا چیز ہے، اور ہمیں یہ بھی بتاؤ کہ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے، اس کے بھونکنے کی آواز جو ہے اس کی معنی کیا ہے یہ بتاؤ، اور گدھا جب ہینگتا ہے تو اس وقت اس ہینگنے کی اس کی کیا معنی ہے، اور بیل جب ڈکارتے ہیں تو اس وقت اس کی کیا معنی ہے، ڈکارنے میں وہ کیا بولتے ہیں، اور گھوڑا جب ہنہناتا ہے تو اس وقت اس کی ہنہناہٹ کی کیا معنی ہوتی ہے، اور اونٹ جب بلبلاتا ہے تو اس وقت بتاؤ کہ اس وقت اس کے بلبلانے کی کیا معنی ہوتی ہے، اور جب مور چہچاتا ہے، بلبل کوکتی ہے، مینڈک ٹٹر کرتا ہے، اور جب ناقوس بجتا ہے، ساری چیزیں بتاؤ کہ اس وقت ان کے آواز سے کیا چیز مراد ہوتی ہے، ان کے آواز سے کیا معنی مراد ہوتی ہے، اور ایسی قوم بھی بتاؤ جن پر اللہ رب العزت نے وحی بھیجی ہو لیکن نہ تو وہ انسان ہے اور نہ وہ جن ہے اور نہ ہی وہ فرشتے ہیں، لہذا ایسی قوم ہمیں بتاؤ، اور آگے یہ بھی ہمیں بتاؤ کہ جب دن آتا ہے، دن جب آتا ہے تو پھر رات کہاں چلی جاتی ہے، رات کہاں چھپ جاتی ہے، اور یہ بھی بتاؤ کہ جب رات آتی ہے تو پھر دن کہاں چلا جاتا ہے، دن کی روشنی یہ کہاں چلی جاتی ہے، کہاں چھپ جاتی ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ اگر کوئی اور سوال ہے تو بھی بتاؤ۔ میرے دوستو، یہ تھے اس پادری کے سوال جو سارے سوال انہوں نے حضرت بایزید بسطامی شیخ صاحب کے سامنے رکھے، یہ ساری کی ساری لسٹ رکھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ بترتیب حضرت بایزید بسطامی جو ماشاءاللہ اللہ والے تھے، جو یوں کہا گیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ مومن جو ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو کچھ یہاں بھی ایسا ہی کرنا ہوا، اللہ رب العزت نے بھی ان کے لیے سارے سوالوں کے جوابات حل فرما دیے۔ تو حضرت بایزید بسطامی برجستہ ہو کر ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے، اطمینان کے ساتھ فرمانے لگے کہ پادری صاحب اگر آپ کے پاس کچھ اور بھی سوال ہیں تو وہ بھی سوال کر لو، ایسے نہ ہو کہ پھر تو کہے کہ مجھ سے یہ سوال رہ گیا، لہذا اگر میں ان سب سوالوں کا شافی آپ کو جواب دے دوں تو تم کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاؤ گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی نے نظریں اٹھائی، نظریں اٹھا کر فرمانے لگے اے اللہ تو ان کی بات پر گواہ ہے۔ اس کے بعد حضرت بایزید بسطامی نے جواب دینا شروع کیا، انشاءاللہ ان کے جواب ہم بترتیب ذکر کریں گے، لیکن پارٹ نمبر 3 کے اندر، پارٹ نمبر 3 کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگ رہا ہے، دل کو بھا رہا ہے تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتانا کہ کیا ان کے جوابات بایزید بسطامی نے دیے صحیح دیے یا غلط دیے، یا ان کے اندر کچھ اشکال تھا۔ انشاءاللہ ہم وہ آگے ویڈیو میں ضرور ملاحظہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔